خدا کا پڑوس۔ جنت کیا ہے؟ جنت دراصل خدا کے پڑوس میں رہنے کا نام ہے۔ آیت 66، سورہ 66 آیت 11۔ موت سے پہلے کی دنیا میں مومن احساس کے اعتبار سے خدا کے پڑوس میں جیتا ہے۔ موت کے بعد کی دنیا میں مومن واقعے کے طور پر خدا کے پڑوس میں زندگی گزارے گا۔ خدا بلا شبہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے کسی انسان کو حقیقی سکون صرف خدا کے پڑوس میں مل سکتا ہے۔ اس سے کمتر درجے کی کوئی چیز انسان کے لیے حقیقی سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ موجودہ دنیا دراصل اسی قسم کے انسانوں کا انتخابی مقام، سلیکشن گراؤنڈ ہے۔ یہاں ان انسانوں کو چنا جا رہا ہے جو اپنی صفات کے اعتبار سے خدا کے پڑوس میں بسائے جانے کے قابل ہوں، جن کی سوچ، جن کی سرگرمیاں، جن کے جذبات، جن کا سلوک، جن کے معاملات اس اعلیٰ اخلاقی معیار پر پورے اتریں جو خدا کا پڑوسی بننے کے لیے مطلوب ہیں۔ یہی لوگ اس عزت کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ یہ انتخاب فرشتوں کے ریکارڈ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ آخرت کی ابدی زندگی میں کسی کو خدا کے پڑوس میں رہنے کی یہ خوش قسمتی تمام تر ذاتی خصوصیت میرٹ کی بنیاد پر حاصل ہوگی۔ خدا کا پڑوس گویا کہ ایک کائناتی باغ ہے۔ اس کائناتی باغ میں صرف خدائی معیار پر پورا اترنے والے لوگ ہی جگہ پائیں گے۔ خدائی معیار سے کمتر کوئی چیز کسی آدمی کو اس کائناتی باغ میں جگہ دینے والی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں صرف خدا کو اپنا واحد کنسرن بنایا ہو، جن کی سوچ اور جن کے جذبات تمام تر خدا کے لیے وقف ہو گئے ہوں، جن کی صبح بھی خدا کی یاد سے معمور ہو اور جن کی شام بھی خدا کی یاد سے معمور۔ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو خدا کے پڑوس میں رہنے کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ الرسالہ، جنوری 2012، پیج 41۔ جی سر صاحب۔ جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے۔ یہ جو مولانا نے پہلی بار تو جو اس آرٹیکل میں لکھی کہ مومن احساس کے طور پر دنیا جنت میں رہتا ہے اس دنیا میں ہی، تو یہ چیز ہی کیا ہے، اسلام کا پورا خلاصہ بتاتا ہے کہ میں دین کو کیسے سمجھتا ہوں اور کیا خدا کا تخلیقی منصوبہ ہے اور خدا کیا چاہتا ہے اس دنیا انسانوں کو بسا کے، اور دین واقعتاً اگر ہم سمپل لفظوں میں کہیں تو وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور اس کی کیا اپنی تھیوری ہے، کانسیپٹ ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ اس آرٹیکل کے تھرو، مطلب اس کی ایک جھلک اس میں دکھائی دیتی ہے کہ اللہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ حالانکہ ضعیف ہے لیکن وہ اس آرٹیکل کو اور خدا کے تخلیقی منصوبے کو سمجھنے میں بہت ہی مددگار ہے کہ اللہ نے اس لیے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنی پہچان کروائے، یعنی کہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اس نے چاہا کہ اس کی پہچان ہو، اس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اب خدا کے علاوہ تو کوئی دوسری چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس سے پہلے، تو وہی کسی کو کریٹ کرے گا جو اس کی شان کو، بڑائی کو دریافت کرے، اس کو ایکنالج کرے۔ تو اس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ غیر شعور ہے، یعنی ان کو شعور نہیں ہے، تو وہ خدا کو اس لیول پر نہیں سمجھ سکتے، نہ جان سکتے ہیں۔ تو صرف انسان ہی ہے جو کیا ہے، ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم کو گریٹنس کا فیل ہوتا ہے، ملکی وے گیلیکسی کو دیکھتے ہیں، کسی اینیمل کو دکھائیں تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ نے انسان کو جو شعور دیا وہ اس لیے دیا تاکہ انسان اس خدا کی بڑائی کو ایکنالج کرے۔ تو
ایسی جگہ جہاں خدا کا صحیح معنوں میں تعارف ہو سکتا ہے، خدا اپنا جلوہ، اپنا کمال، اپنی قدرت، اپنی شان جہاں صحیح معنوں میں دکھا سکتا ہے، اس جگہ کو ہی قرآن میں جنت کہا گیا ہے۔ تو جنت اتنے اعلیٰ درجے کی جگہ ہے کہ وہاں خدا اپنا تعارف اور اپنی قدرت، اپنی شان کا تعارف اپنے اس پہ کرائے گا۔ تو ایسی جگہ پہ چننے کے لیے انسان کو اللہ نے چنا ہے، لیکن اللہ نے چاہا کہ اتنی جو بڑی نعمت ہے وہ انسان کو مفت میں دینے کی بجائے اس کا ایک چھوٹا سا امتحان لے لیا جائے کہ کیا کوئی سچ میں اللہ کا طلبگار ہے بھی یا نہیں، کہ کوئی انسان خود چاہتا ہے یا نہیں۔ ورنہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز مفت میں مل جائے یا بنا اچھا کے ملے تو اس کی قیمت اور قدر اس اعتبار سے نہیں ہوتی جس اعتبار سے انسان جس چیز کو چاہے اور پھر وہ اس کو ملتے ہیں تو اس کی جو خوشی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس ٹیسٹ کے لیے اللہ نے دنیا کو بیوٹیفائی کر دیا اور دیکھا کہ کون خدا کی گریٹنس میں جیتا ہے اور کون خدا اپنی گریٹنس میں جیتا ہے، اس کے لیے دنیا کو بیوٹیفائی کر دیا۔ تو جو پہلی جو لائن تھی آرٹیکل کی کہ مومن جو ہے یا وہ دنیا میں شعوری احساس کے طور پہ، شعوری طور پہ جیتا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اسی دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے کنورٹ کرتا ہے خدا کی یاد میں، اور وہ اسی کیونکہ ہم ڈائریکٹلی اس دنیا میں خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ کائنات ہی ہمارے پاس آپشن ہے کہ اسی کی بیوٹی اور گریٹنس کو سے ہم اپنے اپنے خالق کو بڑائی کو دریافت کریں، تبھی صحیح معنوں میں ہم حمد کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم حمد کیسے کریں گے؟ ہم تو اسی کی ہو سکتی ہے جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہو، جانا ہو۔ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم اس کی حمد یا بڑائی کیسے کریں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ تاج محل ہے، اس کو کون کہے گا کہ خوبصورت ہے؟ جس نے اس کو دیکھا ہو۔ کوئی اندھا تو نہیں کہہ سکتا کہ تاج محل بہت خوبصورت ہے۔ تو انسان اللہ کی کیسے حمد کرے جبکہ اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے لیے رکھا ہے، لیکن یہاں اللہ نے اس کی جنت کی ایک جھلک دکھائی ہے، اس کی گریٹنس میں اور اس کی بیوٹی میں۔ تو ایک مومن احساس کے طور پہ دنیا میں ہی وہ جنت کو دریافت کر لیتا ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا جنت کا ہی کیا ہے، امپرفیکٹ ورژن ہے، اور جنت کیا ہے، اس کی پرفیکٹ ورژن ہوگی۔ تو یہ میں پہلی جو لائن ہے اس سے یہ سمجھ پایا ہوں۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے، نیگیٹیوٹی میں جیتے ہیں کہ خدا کی جو انسانوں کے دوارا جو ہم کو غلط وہ پیش آتی ہے اس سے ہم بہت نیگیٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم خدا کی بڑائی کو اس کے دریافت نہیں کر پاتے، صرف ہمارے من میں شکایت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر یہ آپشنس ہیں ہمارے پاس، ہم کو دو میں سے کوئی ایک ہی ہم لے کر چل سکتے ہیں، یا تو خدا کی بڑائی کو ہم پرائرٹی دیں یا پھر انسانوں کی شکایت میں ہم جیے۔ تو خدا کی بڑائی میں جینے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم انسانوں کی شکایت سے خالی ہوں۔ اس سے خالی ہونے کا ہمارے پاس جو فارمولا آئیڈیا ملتا ہے وہ یہی جنت کا اور خدا کے تخلیقی منصوبے کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم کوئی اکیلے یا جنگل میں نہیں رہتے کہ انسانوں سے کوئی غلط معاملہ پیش نہ آئے۔ اب ہر انسان اپنی اپنی آزادی کا استعمال کرے گا اپنے حساب سے۔ اگر ہم انہی میں کیا ہے لگے رہیں گے اور انہی کی باتوں کا برا مانیں گے، ہے نا، تو پھر ہم خدا کو یاد نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے جنت کا ایک اعلیٰ تصور اور خدا کا تخلیقی منصوبہ، یہ ہم کو اس طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ ہم انسانوں کے دوارا جو نیگیٹو ایکسپیرینس مل رہا ہے اس کو ہم چھوڑ کے اس کو ہم خدا کے تخلیقی منصوبے میں دیکھ لیں کہ یہ انسان اللہ نے فریڈم دیا ہے تو وہ اس کا استعمال کر رہا ہے۔ تو
ہمارے پاس جو پرائرٹی دینے کے لیے وہ یہ جنت ہی ہے کہ ہم کو آخرت کو اور جنت کو سامنے رکھ کے اللہ کی حمد میں، اللہ کی بڑائی میں اور اللہ کے پڑوس میں جانے کو ہم کو پرائرٹی دے کے جینا چاہیے. جی جی شمیم بھائی سے سنتے ہیں. جی السلام علیکم. اس آرٹیکل کو پڑھ کر یہ سب سے پہلی چیز تو مجھے یہ لفظ جو ہے یہ پڑوس میں، خدا کے پڑوس میں، جنت جو ہے خدا کے پڑوس میں جینا ہے. اس سے پہلے مجھے اس طرح کا مجھے ایسا کوئی آرٹیکل میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے. خدا کے پڑوس میں جینا کا نام ہے جنت. اور دنیا میں آدمی احساس کے اعتبار سے خدا کے پڑوس میں جیتا ہے. یعنی جنت کا سفر دنیا ہی سے شروع ہو جا رہا ہے، دنیا میں احساس کی سطح پہ اور آخرت میں جو ہے واقعے کی سطح پہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ مولانا یہ کہہ رہے کہ یہ بہت اعلیٰ اخلاق، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ سلیکشن ہو رہا ہے دنیا ایسے لوگوں کے لیے جو خدا کے پڑوس میں بسائے جائیں، اور وہ بہت اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوں گے. وہ خدائی معیار ہوگا، بہت اعلیٰ اخلاق کے ہوں گے، جن کی جذبات، جن کی سوچ، سرگرمیاں، سلوک، معاملات اعلیٰ اخلاق کے ہوں گے. ایسے لوگوں کو وہاں پہ اللہ بسائے گا. تو ایک چیز اور بھی ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا، ہم مسلمانوں کے اندر یا ہمارے اندر ایک سوچ یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ سے نسبت یا کسی واسطے سے جنت جو ہے وہ اس طرح سے جنت میں آدمی جا سکتا ہے. لیکن مولانا کی اس آرٹیکل میں ہے کہ بالکل انسان کو جو ہے وہ میرٹ کی، اپنے آپ کو اس میرٹ پہ اتارنا ہوگا اور اعلیٰ اخلاق اور اللہ کو اپنا کنسرن، سول کنسرن بنانا ہوگا. پھر وہ اس میں بسائے جانے کے لیے سلیکٹڈ ہوگا. تو یہ، اور میرا سوال اب یہاں پہ فیاض بھائی سے یہ ہے کہ فیاض بھائی، یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ امتحان، اس دنیا کو بطور امتحان اللہ نے قائم کیا، اور یہاں بنی آدم کا نسل سے اللہ امتحان لے رہا ہے، اور وہ جنت میں بسائے جانے کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کے معیار کے خدائی معیار جو ہے اس پہ جو لوگ اتر رہے ہیں ان کو سلیکٹ کر رہا ہے، پھر ان کو بسائے گا وہاں پہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پوری انسانیت سے اتنا یہ چنندہ لوگ، خوش قسمت لوگ جو بہت اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوں گے اور بہت ہائی کیریکٹر کے لوگ ہوں گے اور بڑے ذہین اور بہت اچھے لوگ ہوں گے، یہ اتنے کہہ سکتے ہیں کہ بہت اعلیٰ انٹلیکچوئل لوگ ہوں گے وہ. تو یہ لوگ سب جب جنت میں جب جمع ہوں گے تو پھر ان کا وہاں کیا، اتنے اعلیٰ لوگوں کو سلیکٹ کر کے پھر ان کا آگے کا کام کیا ہوگا؟ پھر وہ وہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ جو ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، پھر ان کا آگے کا، پھر وہ جنت میں کیا وہ صرف کھانا پینا رہے گا اور وہ عیش کدا، عشرت کدا ہے، اور وہاں پہ صرف کھانا ہے، پینا ہے اور ہر طرح کے مشروبات ہوں گے؟ تو پھر تو وہ اتنے اعلیٰ لوگوں کا وہاں پہ وہ تو جو جمع کیا جائے گا، ان کو سلیکٹ کیا جائے گا، تو یہ ان کا تو کمتر کیا کہہ سکتے ہیں اس کا استعمال ہوگا. تو یہ آپ پلیز ہمارے لیے کلیئر کر دیجیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. پہلے میں بھی کچھ اپنے تاثرات رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد شمیم صاحب کے سوال پر ڈسکس کرتے ہیں. سب سے جو فی الوقت زمین پر ریئرسٹ آف ریئر جو چیز ہے وہ ہے مذاکرہ جنت اور جہنم. یعنی
जन्नत और जहन्नम को जो है अपने तज़किरों में शामिल करना। मसलन जो है अ, ये हम अपने घर के माहौल में देखें, क्या कभी हमने अपनी लाइफ़ पार्टनर से जन्नत की कोई गुफ्तगू की? दिन और रात के किसी लम्हे में आपस में क्या हमने कभी जन्नत का ज़िक्र किया? क्या कभी जन्नत का की याद दहानी कराई एक-दूसरे को? या किसी बात को देखकर जन्नत की कोई बात याद आई, कुरान और हदीस में जो ज़िक्र है? आमतौर पर हम देखते हैं घरों के अंदर जो हमारी गुफ्तगू होती है मियाँ-बीवी के बीच में, बच्चों की तालीम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, घर, कारोबार, फैमिली, मैरिज सेरेमनीज़, बर्थ सेरेमनीज़, नेमिंग सेरेमनीज़, अ, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि जो है हमने अपने अहले खाना से, बच्चों से, बीवी से वगैरह वगैरह से जो है जन्नत पर चर्चा किया हो। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर फिनोमेना है ये जन्नत का तज़किरा। हालाँकि सहाबा के बीच में ऐसा नहीं था। सहाबा के पास जो है जन्नत और जहन्नम का बहुत ज़्यादा तज़किरा होता था आपस में। आज ये तज़किरा जो है हम लोगों की अ दीनदारी का जो कंटेंट है, चार्ट है, उस चार्ट से ये हज़फ हो गया है। तो मौलाना ने जो है उसको उस तज़किरे को ज़िंदा करने के लिए बहुत मेहनत की। कई दसियों आर्टिकल लिखे, अपनी मजलिसों को जो है खुदा की याद, जन्नत की याद, जहन्नम की याद, हश्र व नशर, इससे मौलाना ने भर दिया है अपनी तहरीरों को भी और अपनी मजलिसों को भी। हर संडे लेक्चर और हर रिसाला, हर मुलाकात, मौलाना की जो है पर्सनल खलवतें, सब जन्नत और जहन्नम के तज़किरों से भरी रहती थी। उसके हम लोग सब जो है शाहिद हैं, हम सब देखते हैं। तो मैं एक वाक़या मुझे मौलाना के साथ याद आ रहा है। मौलाना के साथ हम लोग जो है कालीकट एयरपोर्ट में थे। मौलाना कालीकट के एक प्रोग्राम से वापस हो रहे थे दिल्ली के लिए। तो मौलाना को जो है ये करने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए मैं और हमारे कुछ उम्री साथी गए हुए थे। तो मौलाना जो है अपनी व्हील चेयर पर बैठकर जहाँ बैरिकेड लगे रहते हैं वो उस तरफ चले गए। अ, बहुत दूर तक मौलाना चले गए, समझिए तकरीबन जो है 4 मिनट 3 मिनट तक मौलाना दूर तक चले गए, अ, और हमारी आँखों से ओझल हो गए। फिर उसके बाद जो है मैं पर्सनली जो है एयरपोर्ट मालूम है, कहते हैं कि जो है ना इंडिया सिर्फ एयरपोर्ट के लेवल पर तरक्की कर रहा है। एयरपोर्ट का माहौल इतना आलीशान और इतना साफ सुथरा और इतना अट्रैक्टिव होता है कि मैं जो है उस अट्रैक्शन में खो गया। मौलाना ओझल हो गए नज़रों से और मैं एयरपोर्ट के अट्रैक्शन में जो है मैं खो गया था। तो अचानक देख रहा हूँ कि मौलाना वापस आ रहे हैं, फिर बहुत दूर जाकर फिर वहाँ से अपनी व्हील चेयर को जो है चलाते हुए वापस मेरी तरफ आए मौलाना। करीब तक आ गए, पूरा सामने आकर मौलाना जो है बैरिकेड के पास ठहर गए और ठहर के ये बोलते हैं, देखिए साहब, अगर जन्नत नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला, अगर इंसान को जन्नत नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। बस इतना बोल के फिर मौलाना जो है अपने फ्लाइट की तरफ रवाना हो गए। तो मैं दंग रह गया कि अ, हम एयरपोर्ट की राहनाइयों में जो है एयरपोर्ट के ग्लैमर में ट्रैप हो गए और मौलाना को जो है उसमें जन्नत दिखाई दे रही थी। और फिर जो है उतनी तकलीफ के साथ वापस फिर अपनी व्हील चेयर ढकलते हुए मौलाना आ गए फिर, और आकर जो है हमसे कहते हैं कि देखिए साहब, जन्नत मिली नहीं मिली तो कुछ नहीं मिली। तो बहुत ही ज़्यादा ये समझने की बात है। मौलाना पर्सनल मजलिसों में भी हज़रत आसिया इम्रात फ़िरौन, जिसका इस आर्टिकल में सूरा 66 आयत 11 में जिसका ज़िक्र है, जिस बात का, रब्बी इब्न ली बैतन इंदक फ़िल जन्नह, सूरह तहरीम की आयत है वो। तो मौलाना कहते थे कि आसिया इंतहाई ज़हीन औरत थी। कैसे उसने जान लिया कि जो है रब के पास एक बैतुल इंद भी है, जिसको मौलाना खुदा का पड़ोस कह रहे हैं उर्दू में, रब्बी इब्न ली बैतन इंदक फ़िल जन्नह। तो मौलाना हमेशा ताज्जुब से कहते थे, बहुत ताज्जुब से। हमने भी ये आयत दसियों मरतबा पढ़ी है, लेकिन हमको कभी ताज्जुब नहीं हुआ था इस आयत पर। मौलाना बार-बार ताज्जुब से हैरत अंगेज़ तौर पर कहते थे कि हज़रत आसिया को कैसे ये पता चला कि जो है
रब के पास एक बैतुल हिंद भी है, बैतुल हिंद यानी नेबरिंग होम, खुदा का नेबरिंग होम। तो बहुत ही ज़्यादा इसको ताज्जुब से मौलाना ज़िक्र करते थे कि कैसी अजीब-व-गरीब दुआ की है ये हज़रत आसिया ने, फ़िरौन की बीवी ने जो है, रब्बि इब्नि ली बैतन इंदका फ़िल जन्नह, ऐ मेरे रब मुझे तेरे पड़ोस में जो है एक घर दे दे। अ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। दीन के नाम पर और दीनी तहरीकों के नाम पर जो है सियासी बातें हैं, हुकूक की लड़ाइयाँ हैं, फ़िक़ही झगड़े हैं। इन्हीं फ़िक़ही झगड़ों की बुनियाद पर मस्जिदें और मदरसे और क़ब्रिस्तान मुसलमानों के अलग हैं। यानी सब दीन के नाम पर ही हो रहा है, लेकिन जो है उस दीन में जो है असल बात का ही पता नहीं है। यानी जन्नत और जहन्नम का तज़किरा खुदा के सामने, व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, अपने रब के सामने खड़े होने से जो आदमी जो है फ़िक्रमंद हुआ, तो रब के सामने खड़े होने की फ़िक्रमंदी जो है बहुत ही एक रेयर बात बन चुकी है मेरे अपने ऑब्ज़र्वेशन में। अगरचे कि कुछ हमारी तहरीकें, तबलीगी मूवमेंट्स वग़ैरह जो है इसका तज़किरा करती है, लेकिन जो है उमूमी तौर पर हम देखते हैं तो जो है दीनी तहरीकों से और दीनी तंज़ीमों से जो है जन्नत जहन्नम का तज़किरा गायब है। कायनात में गौर व फ़िक्र की बात गायब है। लोगों की खैर-ख़ाही यानी दावत आम का ज़हन जो है गायब है। तो दीन के नाम पर सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो चीज़ होना चाहिए वही गायब है। मौलाना उसको अल्लाहू अकबर में कहीं लिखा है, भीड़ में सन्नाटा है, यानी एकदम क्राउडेड है, लेकिन क्राउडेड के अंदर जो है ना लोनलीनेस और एकदम साइलेंस फैला हुआ है हर तरफ। तो बहुत अजीब बात है ये, इसको जो है बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ हमें पकड़ने की ज़रूरत है। जन्नत और जहन्नम ही दीन की असल बुनियाद है। हश्र व नशर, हिसाब व किताब, इसका चर्चा ही असल है। जैसा मैं बता रहा था अभी कि आज हम गौर करके देखें कि क्या आज हमने अपनी अहलिया से जो है कोई जन्नत की बात की, कोई जहन्नम की बात की, अपने बच्चों से कोई जन्नत का कोई तज़किरा आया, किसी बात को लेकर हमने जो है ना याद किया। ये तो हम याद करते हैं कि अगर हमारे मरहूम वालिदैन की कोई चीज़ दिखाई देती है तो फ़ौरन जो है उसका चर्चा शुरू हो जाता है कि ये मेरी वालदा की फ़लाँ चीज़ है, वो देखो वहाँ रखी हुई है, ये मेरे वालिद की फ़लाँ चीज़ है, वो इसको इस्तेमाल करते थे, ये मेरे दादा की है, ये मेरे फ़लाँ की है। तो चीज़ें जो है एज़ ए रेफ़रेंस के इंसान जो है इस्तेमाल करता है। लेकिन जो है ये कायनात और यहाँ की सारी चीज़ें जो है जन्नत का रेफ़रेंस है, जहन्नम की याद दहानी है, लेकिन वो रेफ़रेंस हमारा रेफ़रेंस बन नहीं पा रहा है। कभी हम हमारा तज़किरा आपस में गुफ्तगू नहीं हो रही है। इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा, सूरह इंशिकाक में है कि जिन लोगों को जहन्नम के लिए ये किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, तो उनके बारे में खुदा कह रहा है कि ये अपने घरों में बहुत ही बेफ़िक्री ज़िंदगी गुज़ारते थे, बहुत ही मसरूर ज़िंदगी गुज़ारते थे और ये समझते थे कि कभी लौट कर जाना नहीं है। और जन्नतियों के बारे में ये बताया गया है कि जन्नती कहेंगे, इन्ना कुन्ना फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम अपने घरों के अंदर, अपने अहलो-अयाल के अंदर बहुत ही केयरफुल ज़िंदगी गुज़ारते थे जन्नत और जहन्नम को लेकर। मुशफ़िक़ीन, एकदम बिल्कुल केयरफुल हम लोग रहते थे। तो मालूम ये हुआ कि जो है हमारी दीनदारी को चेक करने की जगह खुद हमारी फैमिली लाइफ़ है। हमारी फैमिली लाइफ़ के अंदर हमारे बीवी बच्चों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, फ्रेंड्स सर्कल में जो है अगर जन्नत जहन्नम की बात हो रही है तो फिर हमें खुश होना चाहिए कि हम हकीकी दीनी मौजू पर खड़े हुए हैं, वरना जो है बाकी सब बातें जो है वो उसके प्रिफरी है, वो हाशिया है। दीन का वो जो है ना हाशिए की बातें हैं वो सब बाकी की। असल तो जो है जन्नत और जहन्नम का चर्चा ही है असल में। इसी को जो है कुरान कहता है सूरह मुतफ़िफ़ीन में, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कॉम्पिटिशन करने वालों को इसके लिए कॉम्पीट करना चाहिए, कुरान कहता है। तो कॉम्पिटिशन जो है ना जब तक जन्नत का नहीं होगा, जहन्नम से बचने का नहीं होगा, तो फिर ये ज़िंदगी को पाना जो है कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा ग़ालिबन हमारे लिए। उसी को मौलाना कह रहे हैं कि जो है खुदा से पड़ोस खुदा के पड़ोस से कम कोई चीज़ इंसान को जो है रियल पीस नहीं दे सकती है, रियल सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है। तो मेरा तो तजुर्बा ये है।
کہ جو بھی آدمی جو ہے ایک 2-4 دہے گزار لے اپنی زندگی کے، 30 40 45 سال گزار لے، تو اس کو زندگی کی ساری ریالٹی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے کہ زندگی کتنی یہ ہے، بے ثبات ہے۔ یہاں خدا کی یاد سے زیادہ جو ہے کسی چیز میں جو ہے حقیقی لذت ہی نہیں ہے۔ خدا کی یاد کی لذت تو جو ہے انسان بہت ہی انلمیٹڈ لے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی لذیذ کھانے کو دیکھتے ہیں تو آپ اس لذیذ کھانے کو کتنا کھا سکتے ہیں؟ بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ میں انسان کھانے کو انجوائے کر سکتا ہے، ٹیسٹی کھانوں کو۔ اسی طرح کوئی بہت اچھا ڈرنک ہو تو بہت ہی لمیٹڈ سینس میں جو ہے کوئی اچھا ڈرنک ہم انجوائے کر پاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی ساری لذتیں ہیں، بہت ہی اچھی ہونے کے باوجود ہم بہت ہی لمیٹڈ سینس میں اس کو انجوائے کر پاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ہے بنایا ہی نہیں ہے کہ ہم انلمیٹڈ یہاں اس کو انجوائے کر سکیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو بہت ہی انلمیٹڈ ہم انجوائے کر سکتے ہیں، وہ ہے تدبر و تفکر کے ذریعے خدا کی یاد کرنا۔ پوری کائنات کو جو ہے خدا کی یاد کا ربانی دسترخوان بنا لینا۔ ہر چیز میں، ہر ایونٹ میں، صبح اور شام کے اس میں خدا کی جھلکیوں کو دیکھنا، جنت اور جہنم کی جھلکیوں کو دیکھنا۔ میں یہاں جہاں گلبرگہ میں رہتا ہوں، میں میرے بالکل اپوزٹ میں، بالکل میرے مقابل میں میری ایک رشتہ دار رہتی ہے، تو جب میں اپنا ونڈو وغیرہ کھولتا ہوں تو وہ وہاں سے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں نے فوراً فون کیا ان کو 2-3 دن پہلے، فون کر کے کہا کہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ جنتی جو ہے اپنے اپنے بالا خانوں سے جھانکیں گے اور جو ہے گفتگو کریں گے آپس میں کہ خدا نے آج ہم کو جو ہے عذاب سموم سے بچایا اور ہمیں جو ہے یہ جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی۔ آپس میں گفتگو کریں گے، پھر اس میں یہ بھی گفتگو ہوگی کہ جو ہے ہمارا فلاں ساتھی، فلاں فرینڈ جو ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ اس کو تلاش کریں گے تو وہ پائیں گے کہ وہ جو ہے جہنم کے گہرے پٹ کے اندر جو ہے ہچکولے لے رہا ہے۔ وہ اس سے گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ جو ہے نا واللہ ان کت لتردین، تو جو ہے ہمیں تو تباہ کرنے پر ہی تلا ہوا تھا، اگر ہم تیری بات پر چلتے تو جو ہے ہم بھی آج جو ہے اس گہری کھائی میں پڑے ہوتے۔ تو جنت کا ذکر قرآن میں جو ہے صفحات کے صفحات بھرے ہوئے ہیں، ہر صفحے پر جنت کا ذکر۔ قرآن کہتا ہے یہ ایسے ہی حق ہے مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم یہ گفتگو کر رہے ہو، یہ جو ریالٹی ہے، ویسے ہی یہ جنت کی گفتگویں بھی جو ہے ریالٹی ہے، وہاں کی کنورزیشن بھی یہ ریئل ہونے ہی والے ہیں۔ جنت اور جہنم کی باتیں قرآن بہت زیادہ ذکر کرتا ہے اس کو۔ تو بہرحال ہمیں اب یہ کوشش کرنا ہے کہ مسئلے مسائل کی سطح پر، ظاہری حیات اور دیندارانہ وضاقتہ کی سطح پر تو دین ہماری زندگیوں میں بہت آ گیا ہے، لیکن جو ہے وہ دین نہیں آیا جو کھٹک بن کے جو ہے ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، انسان کو جو ہے ہمیشہ ایک فکر مندی میں ڈال دے، وہ آخرت کو لے کر، جنت جہنم کو لے کر، ہر ایونٹ میں، ہر واقعے میں، ہر ایک آبزرویشن میں اس کو خدا کی نشانیاں ملنے لگے۔ تو وہی ہے صبح و شام خدا کی یاد میں جینا۔ مولانا جیسا آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں، جو لوگ صبح و شام خدا کی یاد میں جیتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بالغداتی صبح و شام، والعشی یریدون وجہہ، تو غدات اور عشی، دن اور رات، خدا کی یاد میں جینا ہی جو ہے زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم حقیقی معنی میں انجوائے کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم انلمیٹڈ انجوائے کر پاتے ہیں۔ ہر آدمی کا یہ تجربہ ہے، جو بھی اپنی زندگی کے کچھ سال گزار چکا ہو، اس کو پتہ ہے کہ جو ہے یہاں کی کوئی بھی لذت ہم انلمیٹڈ اس میں انجوائے نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جہاں تک خدا کی نشانیاں ہیں، خدا کی نشانیوں میں غور و فکر ہے، قرآن اور حدیث کو اپنا گائیڈ بنا کر جو ہے ربانی ریالٹیز کو، ڈیوائن ریالٹیز کو ڈسکور کرنے کی بات ہے، بہت زیادہ یہ ونڈو کھلی ہوئی ہے۔ ہم مولانا کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے 46 ایئرس سے زیادہ انہوں نے جو ہے تنہا ون مین میگزین نکالا، 76 سے لے کر 2021 اپریل تک مولانا جو ہے ڈسکوری کرتے ہی رہے خدا کی یاد، جنت کی باتیں، اظہار دین، احیاء دین، دعوت دین، یہی موضوع کو لے کر پوری زندگی لگا دی۔ ہر آرٹیکل، اس سے پہلے بھی، رسالہ سے پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہے
الجمیت ویکلی کے اندر، اس سے پہلے جو ہے جہاں مولانا دوسری جگہ تھے ندوے کے تحقیقاتی ادارے میں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کبھی یہ نعمت جو ہے لمیٹیڈ نہیں رہی مولانا کے لیے، بہت زیادہ اس کو مولانا نے جو ہے حاصل کیا، بہت زیادہ اس میں اپنے کسب کو بہت بڑھایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک کسب ایسا ہے، یہ ایک ارننگ ایسی ہے جو انلمیٹیڈ ہو سکتی ہے، باقی ساری ارننگ جو ہے اس کی ایک لمٹ ہی ہے بس. جی سر صاحب، میں اپنی بات مکمل کر لیا. جی، جنت کا آج کل چرچا بہت کم ہے سوسائٹی میں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے جو لگتی ہے کہ جنت کا جو تصور ہے وہ جو کہ بیان ہوتا ہے وہ آج کے جو لگژری کا ٹائم ہے اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آج دنیا کی چیزیں زیادہ رونق نظر آتی ہیں جنت کے مقابلے میں. جیسے کہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں جنت کی باتیں ہوتی ہیں اس حساب سے، اس لیے جنت کی جو اہمیت ہے وہ انسان کے دل میں وہ اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ انسان کو اس سے بڑھ کر چیزیں اب دنیا میں ہی ملنے لگی ہیں. تو یہ آرٹیکل سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کو جنت کا جو تصور ہے آج کے لوگوں کو وہ اور بڑے لیول پر دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ اس آرٹیکل میں ہے کہ خدا کا جو پڑوس ہے اس میں جو انسان رہے گا اور خدا کے جو اصل قدرت اور اصل اس کی شان کو دیکھنے کی جگہ وہ اللہ نے اسپیشلی اسی لیے بنائی ہے، اور یہ دنیا ایک ڈیمونسٹریشن کے طور پہ ہے. جی تو میں اب یہ جنتا کلینک کے ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں اس آرٹیکل سے. لگتا ہے وہ ابھی آن لائن نہیں ہے. جی انہوں نے ایک سوال کیا تھا شمیم سر نے. شمیم صاحب کے سوال پر تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں. شمیم صاحب کا سوال یہ تھا غالباً کہ جنت میں جو ہے اگر اتنے ذہین ترین لوگ جمع ہو رہے ہیں، پوری تاریخ کا جو ہے نا سلیکشن جمع ہو رہا ہے، تو ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوگی، یہ سوال تھا ہمارے شمیم صاحب کا. غالباً یہی سوال تھا شمیم صاحب. جی فیض بھائی یہی سوال تھا. روایتی طور پر تو ہم تو جانتے ہیں کہ جنت میں ہم کو جو بتایا جاتا ہے کہ وہ نعمت اور عشرت قدا ہے، عیش قدا ہے، تو اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں. یہ بھی جو ہے نا مولانا سے ہی ہم نے جانا ہے اس کا جواب بھی. مولانا اس کا بہت اچھا آنسر کرتے تھے. مولانا کہتے تھے کہ جو ہے ایک بوٹانیکل گارڈن ہے، سمجھیے ایک بوٹانیکل گارڈن ہے جہاں ہر طرح کی پھول پتیاں اور جمع ہے. تو وہاں ایک چائلڈ کو آپ لے جائیں گے، ایک چھوٹے سے بچے کو لے جائیں گے، تو وہ کلرفل فلاورز اور گرینری دیکھ کر جو ہے بہت ہی خلابازیاں اور بہت ہی کلکاریاں لینا شروع کرے گا. لیکن وہیں آپ جو ہے کسی باٹنی کے پروفیسر کو آپ لے جائیں گے تو اس کا جو انجوائمنٹ ہوگا اس چھوٹے لڑکے سے جو ہے ڈیفرنٹ ہوگا. وہ اس کا جو انجوائمنٹ ہوگا وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں ہائی اور بہت ہی اکیڈمیکل لیول پر ہوگا. تو میرے خیال میں جو ہے دنیا میں بھی خود ایسے ہی ہے. دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ زیادہ چیزوں کو جو ہے انجوائے کر پاتے ہیں جو اس کو علمی اس پر جانتے ہو، چیزوں کو اکیڈمک لیول پر، ریسرچ کے لیول پر، سائنٹیفکلی انہوں نے اس کو یہ کیا ہو. تو ان کو اس دنیا کے اندر جو انجوائمنٹ ہے
اور ایک عام انسان کا جو انجوائمنٹ ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. غالباً جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا. جنت میں مولانا کہتے تھے حور و قصور اور جو ہے لحم طیر اور فواکہ مما یشتہون، یہ سب جو ہے خدا کی جو ہے میزبانی ہے. خدا کی طرف سے جو ہے ہوسٹنگ ہے یہ خدا کی. لیکن انٹلیکچوئل لوگوں کو جو ہے اگر ہم اس طرح میجر کرنے لگیں گے تو ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیں گے. ہم ان کو جو ہے بچہ بنا دیں گے. بوٹانیکل گارڈن میں بچے کی جو حالت ہوتی ہے اگر ہم وہ سمجھیں گے تو ہم نے انسان کو بہت ہی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر لیا. انسان کو جو ہے یہ چیزوں کی ضرورت تو ہے کہ اس کو جو ہے کھانا پینا ہو اور جو ہے جسمانی عیش و آرام ہو، لیکن جو ہے جسمانی عیش و آرام اور کھانا پینا جو ہے بہت ہی چھوٹے سطح کی چیز ہے انسان کے لیے. انسان کو جو حقیقی جو چیز چاہیے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. تو جنت بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ بڑی چیز مانی جاتی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اور سب سے زیادہ اس انسان کو جو ہے یہ مانا جاتا ہے سپر جو انٹلیکچوئلی ڈیولپ ہو. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. باقی لوگ تو جو ہے ایک روٹین کے کنزیومر سمجھے جاتے ہیں. بس روٹین کنزیومر کے طور پر ہے باقی پبلک جو دنیا کو جو اصل جو دیکھتے ہیں جانتے ہیں، یا دنیا جن کو اسٹیمڈ پرسنالٹی مانتی ہے، وہ تو وہی لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلی ڈیولپ ہوں، جو انٹلیکچوئل سرگرمیوں میں ہوں. تو جنت میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے میرے خیال میں. اگرچہ کہ جو ہے عوام کے اندر تعارف کراتے ہوئے زیادہ تر جو ہے ہمارے علماء نے، پریچرس نے جو ہے کھانے پینے کا، ایسی ہی میٹیریل کچھ چیزوں کا جو ہے ذکر کیا ہے. اور قرآن میں بھی ہے میٹیریل چیزوں کا ذکر، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ جو ہے جنت اور جہنم جو ہے یہ ہیں حالات ہے، مقامات نہیں. کچھ ہمارے فلاسفر نے کہا کہ جنت اور جہنم جو ہے کوئی ریالٹیز نہیں ہے، یہ کچھ اسپریچول ٹائپ کی چیز ہے. اور بہت سارے مذاہب میں ہیں یہ باتیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے، یہ سب جو ہے اسپریچول ہے، حالات ہے، مقامات نہیں. یعنی ریئل ہیں، ریئل نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آج کل ہم اس کو جو کہتے ہیں کہ ورچوئل ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. ورچوئل ایک ورلڈ لوگوں نے بنا دیا ہو میٹاورس کے نام سے. تو اس طرح لوگ کہتے ہیں. لیکن جو ہے قرآن اور حدیث پر ہم جب غور کرتے ہیں تو قرآن و حدیث جو ہے اس کو میٹیریل مانتے ہیں کہ وہ ریالٹیز ہیں. جیسے یہ دنیا ایک حقیقت ہے. آئی ایم تھنکنگ دیر واز آئی ایم، جیسا اس نے کہا تھا کسی نے، کسی فلاسفی نے، ڈیکارٹ وغیرہ نے. تو ویسے ہی ہے وہ بھی. چونکہ میں سوچ رہا ہوں اس لیے میں ہوں. اسی طرح جنت کا معاملہ بھی ہے، جنت اور جہنم کا بھی وہ ریالٹیز ہیں، وہ ورچوئل کوئی ورلڈ نہیں ہو. تو عوامی سطح پر تو جو ہے اس کا خوب چرچا ہوا اور باتیں پہنچی اور اچھا بھی ہوا. لیکن جو ہے بات اتنی ہی نہیں ہے، بات اس سے آگے بھی ہے. ہمیشہ اہل ایمان میں بھی کئی ٹائپ کے لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. 3 کیٹیگری اس آیت میں بتا رہا ہے. اسی طرح جو ہے ایک دوسرے سورے کے اندر ہے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. پھر اس کے بعد جو ہے واصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. تو انسانوں کی نسبت سے ایک عمومی بات بتائی جاتی ہے. ضروری نہیں کہ سارے انسان اس کو سمجھ ہی پائیں. تو عام سطح جو سمجھ سکتی ہے اس کا چرچا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ذہین انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں تو جو ہے کھانا پینا کتنا تھوڑا ہم انجوائے کر پاتے ہیں، تو کوئی بڑی چیز چاہیے انجوائمنٹ کی، تو وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. تو جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا. میٹیریل چیزوں کے انجوائمنٹ کے ساتھ انٹلیکچوئل چیزوں کا جو ہے لامتناہی انجوائمنٹ ملے گا وہاں بھی. اور میٹیریل چیزوں سے انجوائمنٹ کی بھی جو ہے کیپیسٹی اللہ تعالیٰ جو ہے بدل دے گا، زیادہ کر دے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہی بات صحیح ہے کہ عوام کے لیے جو باتیں بتائی گئی ہے وہ عوام کے لیے ہے ہی. اس کے ساتھ جو ہے دنیا میں ڈفرینٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ لیول کے لوگوں کے لیے بھی قرآن میں اشارے موجود ہیں اس طرح کی باتوں کے. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن
जन्नती कहेंगे कि जो है तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे जो है गम को जो है ख़त्म कर दिया। तो दुनिया के अंदर गम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सारे एन्जॉयमेंट के साथ। मसलन सैफ साहब जैसा कह रहे थे कि जन्नत की लग्ज़रीज़ का हम ज़िक्र करते हैं तो मॉडर्न इंसान समझता है कि उससे अच्छी लग्ज़री तो दुनिया में ही मिली हुई है। बात सही है, लेकिन वो लग्ज़री जो है बुढ़ापे के साथ मिली हुई है, पॉल्यूशन के साथ मिली हुई है, वार और जो है क्या कहते हैं अर्थक्वेक्स, तूफ़ान और मौत और फलाँ के साथ जुड़ी हुई है ये सारी लग्ज़रीज़। तो जन्नत की जो लग्ज़रीज़ है वो इस तरह नहीं है, अज़हबा अन्नल हज़्न है कि खुदा ताला जो है उसको इन सब बातों से जो है परे रख कर बनाया है उस दुनिया को। उस दुनिया के अंदर ना कोई खौफ, ना कोई हुज़्न, ना कोई बुढ़ापा, ना कुछ। तो इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। हमने जितना भी तरक्की कर ली है वो पॉल्यूशन की कीमत पर कर ली है। हमने इकोसिस्टम पूरा जो है बर्बाद और उसको दांव पर लगा के हासिल किया है। अब तो दुनिया ये कह रही है कि वापस अगर नहीं होगा सफ़र तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। इकोसिस्टम इतना ख़राब होगा कि यहाँ इंसान ही नहीं होगा कि वो एंजॉय कर सके। इतना ज़्यादा जो है केमिकल का इस्तेमाल हुआ, इतना ज़्यादा जो है ओवर कंजम्पशन हुआ रिसोर्सेस का कि अब तो कह रहे हैं कि जो है ना कोई रास्ता नहीं है खात्मे के अलावा, एंड के अलावा। द डूम्सडे इज़ नॉट सो फार, ऐसे दसियों मज़ामीन आते ही रहते हैं हर रोज़। तो जन्नत की लग्ज़री तो मिली हुई है, लेकिन पॉल्यूशन के साथ मिली हुई है, एजिंग के साथ मिली हुई है, डिफरेंट डिसीज़ के साथ मिली हुई है। हज़ारों इफ़ और बट के साथ जो है जन्नत की लग्ज़री तो इंसान को मिली हुई है आज। जी। जी फयाज भाई, आपने बड़ी अच्छी तो वजाहत की, बात समझ में आई। जी डॉक्टर नदीम साहब। लगता है कि वो आज डिस्कनेक्ट है। ठीक है, हमारे पास जो है और 2-4 मिनट बाकी हैं। कोई बात हो तो आप दोनों ही शेयर करें। हम इसको अपने वक़्त पर ख़त्म करेंगे 10:30 पर। हम्म, किसी ने मुझसे सवाल किया था क्या जन्नत में भी अल्लाह की इबादत करेंगे? तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन एक जो कुरान में मिलता है कि सुभान अल्लाह का कॉन्सेप्ट, अल्लाह का जिक्र भी तो एक इबादत ही है। और जन्नत में सबसे ज़्यादा चीज़ जो होगी वो अल्लाह का जिक्र ही होगा। जब इंसान अल्लाह की शान देखेगा तो सबसे ज़्यादा उसी के जिक्र में इंसान रहेगा। तो इस बारे में आप हाँ, अच्छा लग रहा है ये सवाल कि जन्नत में भी इबादत है। असल में इबादत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, उम्रा करना, कुर्बानी देना, इसी को आमतौर पर जो है इबादत समझते हैं। यानी इबादत की कुछ फ़ॉर्म को इबादत समझते हैं। तो पता नहीं ये फ़ॉर्म होगा क्या नहीं होगा, और ये भी पता नहीं है कि क्या इस तरह के फ़ॉर्म जो है आदम से लेकर यही फ़ॉर्म रहे हैं। अगरचे कि कुरान के अंदर रोज़े के बारे में है कि ये फ़ॉर्म रहा है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। लेकिन जो है फ़ॉर्म जो है बहुत सारे चेंज भी हुए हैं, इसके भी जो है बहुत सारे ये हैं। तो जहाँ तक कोई फ़ॉर्म के बारे में सवाल कर रहा है तो हमें पता नहीं। लेकिन जो है फ़ॉर्म के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है, हदीसों के अंदर भी है, कुरान के अंदर भी है। वो है तदब्बुर व तफक्कुर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो भी एक इबादत ही है। तो इंटेलेक्चुअल जो है डेवलपमेंट भी एक इबादत है, वो तो खूब है जन्नत के अंदर। और अगर वो नहीं होगा तो फिर उस जन्नत में सिर्फ आप कुछ छोटे टाइप के इंजॉयमेंट से तो कुछ नहीं होने वाला है इंसान को, बड़ा इंजॉयमेंट चाहिए। तो
इबादत इस माने में कि तदब्बुर और तफक्कुर भी इबादत है, ये मुसलमानों के जहनों से ये बात गायब हो गई है। वो समझते हैं कुछ फार्म ही इबादत है, अगरचे कि वो फार्म ज़रूर है, इबादत के फार्म वो हैं और वो मनसूस है, उसमें ना हम इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं। यानी नमाज के फार्म में ना हम तब्दीली कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं। तो फार्म तो वही रहेंगे दुनिया के लिहाज से, लेकिन इसके अलावा भी एक इबादत है, वो है तदब्बुर और तफक्कुर, जिस पर कुरान बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है और हदीसों के अंदर कहा गया है कि जो है रात भर नवाफिल पढ़ने से बेहतर है आदमी जो है कुछ देर तदब्बुर और तफक्कुर कर ले, तो वो ज़्यादा रिवार्डेबल चीज़ है। हदीसों के अंदर ये बात बताई गई, एक आदमी नवाफिल पढ़ता है, एक आदमी जो है तदब्बुर करता है, इल्म हासिल करता है। तो ये इल्म हासिल करना जो है रातों भर इबादत करने से ज़्यादा बड़ी इबादत बताया गया। तो गोया कि इल्म हासिल करना, गौर व फिक्र करना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, ये इबादत ही है। इसी से तो इंसान जो है खुदा को पहचान पाता है। अगर इंसान तदब्बुर व तफक्कुर ना करे तो खुदा को जो है वो उस सतह पर पहचान नहीं पाता जिस सतह पर खुदा को पहचानना चाहिए इंसान। तो इस माने में तो खूब इबादत है जन्नत में। अब ये फार्म होंगे कि नहीं होंगे, नमाज, रोज़े, ज़कात और हज के, वो हमें नहीं पता, लेकिन तदब्बुर वाली इबादत तो खूब होगी जन्नत में। जी सर साहब। जी 10:30 हो गए हैं। एक आम तौर पे जो मुसलमानों पे क्रिटिसाइज किया जाता है जन्नत के कॉन्सेप्ट को ही लेके, जी उस बारे में हम कैसे उसको हैंडल करें कि जन्नत का लालच दे के आप अमल करवाते हो, ये सब बातें जो होती हैं आमतौर पे। मेरे ख्याल में जो है ना वो मीनिंगलेस चीज़ है, वो जो ऑब्जेक्शन करते हैं मीनिंगलेस चीज़ है। गैर मुस्लिम ही क्या, खुद मुसलमानों के अंदर हैं ऐसे लोग। एक मशहूर वाक़या है कि राबिया बसरिया जो मशहूर है हमारी तारीख़ की, तो राबिया बसरिया एक हाथ में चराग और एक हाथ में जो है पानी का लोटा लेके जा रही थी। लोगों ने पूछा क्या, कहाँ जा रही है? तो कहा कि जो है इससे जन्नत को जलाने जा रही हूँ और इससे जहन्नम को बुझाने जा रही हूँ, क्योंकि लोग जो है जन्नत के लिए नमाज पढ़ रहे हैं और बुराइयों से इसलिए बच रहे हैं कि वो जहन्नम में ना जाए। खुदा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इस पर मौलाना से हमारी बातचीत हुई, तो मौलाना ने कहा कि देखिए खुदा ने जो है ऐसा इंसान बनाया ही नहीं है जो अपने इंटरेस्ट के बगैर कोई काम करे। खुदा ने ही ऐसा बनाया है, तो आप क्या करेंगे उसको? खुदा ने जो है इंसान को बनाया है इंटरेस्ट के पीछे भागने वाला, इंटरेस्ट चेजर। तो जब खुदा ने ही उसको इंटरेस्ट चेजिंग के हिसाब से बनाया है, तो आप कैसे फिर बनाएंगे उसको दूसरा इंसान? तो खुदा ने खुद कहा कुरान के अंदर, जन्नत के लिए इबादत करो, जहन्नम से बचो। हदीसों के अंदर यही बात बताई गई। तो हमारे पास जो मॉडल है वही है, और इंसान को जो इनबिल्ट जो नेचर है उसकी, वो अपने इंटरेस्ट के पीछे भागता है इंसान। तो खुदा ने ही जब इस तरह बनाया है, तो हम क्या करें उसको? हमने तो बनाया ही नहीं इंसानों को इस तरह। तो खुद हमारे पास भी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये सब जो है मीनिंगलेस बातें हैं। जो लोग इस तरह कहते होंगे गैर मुस्लिम भी, वो मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं। जब खुदा ने बनाया ही है इंसान को जन्नत और जहन्नम के लिए, तो वो क्यों ना बताएं? हाँ, वो अगर उनको ना चाहें तो वो उसको इग्नोर कर सकते हैं हमारी बातों को, लेकिन वो उनका जो ऑब्जेक्शन जो है वो मीनिंगलेस ऑब्जेक्शन है। इंसान अपने इंटरेस्ट के पीछे ही भागता है, तो ये उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, जन्नत और जहन्नम। इंसान का क्यों ना भागे, क्यों ना उसका चर्चा करे? वो चाहे तो इग्नोर करें उसको, उस चर्चे को, उस बात को। जी जी शमीम सर, आपको कुछ पूछना है या अपनी बात रखनी है? नहीं, मेरे अभी फौरी तो भाई कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप डिस्कशन से आज बहुत सी बातें जो है ना वो वाजे हुई, क्लियर हुई जन्नत के बारे में, जो आमतौर से रवायती तौर पर जो जहनों में बैठी हुई थी, उसमें बहुत बहुत ग्रां कदर इजाफा हुआ है। अल्लाह उसको समझने की और बेहतर तौफीक दे, अमल की तौफीक दे। जी नदीम साहब। ये शैब भाई, वो असल में ना नदीम भाई अब 10:30 पे ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये हम माजरत कर लेंगे हम लोग।
معذرت کر لیتے ہیں، یہ سن لیں، اس کا ریکارڈڈ بھیج دیتے ہیں تو اس پر ہمارے ندیم بھائی سن لیں گے. ٹھیک ہے نا ندیم صاحب؟ ندیم بھائی بھائی جی جی کچھ بات تھی، میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس کے بعد میرے پاس زیادہ لمبی بات نہیں ہے، اسے سن لینا ہی بہتر جی ہوگا. بالکل کیونکہ بالکل ندیم صاحب، بالکل ویلکم، مختصر کر قرآن دیجیے. میں ذکر اللہ تعالیٰ نے جی 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 بالکل خیریت ویلکم، ہے. بتائیے. قرآن میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری چیزوں کا. اس میں کہ جو ہمیں لگتی ہے وہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ انسان دنیا میں جو آیا ہے اس کی جو معیار ہونا چاہیے، یہ جو چیز جنت میں بتائی گئی ہے نا کہ یہ ملے گا، یہ ایسا ہم کو لگتا ہے کہ یہ انسان کے ذوق و شوق کو پروان چڑھانے کے لیے. کیونکہ جب دنیا میں انسان جو چیز اللہ نے جائز کی ہے اس میں وہ آگے نہیں جاتا ہے تو اس کی جو سوچ کا معیار ہے رہن سہن کا یہ بہت ہی پسپا ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بتائی گئی ہے حدیث میں کہ انسان کے جو کپڑے ہیں اور ساری چیزوں سے اللہ کی جو نعمت ہے اس کا شکر کا اظہار ہونا چاہیے، مفہوم ہے. تو بہت ساری چیزیں جنت کے تعلق سے. ایک چیز جو یہ عبادت کی جو بات آئی نماز کی، یہ وہ تو قرآن میں جہاں پہ نماز یا طرح کی ذکر ہے عبادت کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے. وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، اگر پولیس میں ہمارے گروپ میں حافظ قرآن ہو تو اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو اچھا اصل میں چیز جو ہم کو لگتی ہے نا کہ جو یہ چیز جنت کا ہے، جو آپ نے کہا کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں تھوڑا بہت ساری چیزیں ہیں تفکر. تو یہ دو چیز اصل میں ہم کو ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کو اور آسان ہو جاتا ہے کہ جو چیز ظاہری ایک ہوتی باطنی چیز، تو باطنی میں جو چیز اعلیٰ معیار کی ہے اس کے اس طرح سے اس کا جو عکس ہے ظہور اس کا ہے وہ اعلیٰ سطح پہ جنت میں پایا جائے گا. جو چیز باطنی طور پہ رہتی ہے چاہے وہ انسان کی روح کی جو تلاش ہے نا، جیسے ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں جو جسم ہے وہ آرام طلب ہوتا ہے چاہتا، لیکن روح کی ایک چیز ہوتی ہے. تو جنت میں روح اور جسم کا وہ دونوں کا اس کی راحت اور سکون دونوں کی وہ سب سے اعلیٰ جگہ ہوگی. اور ایک چیز مجھے یاد آ گئی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے دو دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے مکہ یا حجر کے درمیان کا ہے یا مکہ یا بصرہ کے درمیان کا. مفہوم یہ ہے آج کے وقت میں جو سیٹلائٹ سے اس کی وہ لی گئی کیا کہتے ہیں ڈسٹینس، جب اس کو میجر کیا گیا تو اس میں پایا گیا یہ تقریباً 1200 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چوکاسی ہے انسان کی. ایک بات جیسے آج کے زمانے میں کہ یہ ہم کیوں مانے اس چیز کو، تو یہ جو سائنس ہے اس کی جو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ڈسکور ہو رہی ہیں. یہ جو محمد صاحب کی کتاب ہے گاڈ ارائزز، اس چیز کی یہ ترجمانی کرتے ہوئے ان کو ملتی ہے. بہر باتیں بہت ساری ہے، ٹائم اوور ہو گیا ہے تو چاہیں گے کہ اسی پہ ختم کیا جائے. اور اس کے تعلق سے اگر کچھ باتیں جو مجھے تھوڑا سا یہ کرتی ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں جو ہم نے کہا یہ لگتی ہے ہم کو، اس تعلق سے ہمارے شمیم بھائی صاحب بھائی فیاض بھائی نے روشنی ڈال سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فیاض بھائی یہ کرتے ہیں ابھی، پھر اس کو نیکسٹ کریں گے کنٹینیو. نیکسٹ کے لیے لیتے ہیں باقی باتیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ٹائم ہو گیا تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.